کیا، مکمل کیا اور پھر انشاءاللہ تعالی سفر طے کرنا ہے۔ مگر ان 55 سال میں مجلس نے جو عوام میں ایک شعور بیدار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین نے جو کامیابیاں آندھرا پردیش میں حاصل کی وہ آپ تمام کے سامنے ہے۔ ابھی معتمد مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام کارناموں کو آپ کے سامنے رکھا۔ ان تمام چیزوں کو، ان اداروں کو اگر مجلس نے حاصل کیا تو یہ آپ ہی کی بدولت حاصل کیا، اللہ کا فضل و کرم تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ عوام نے اتحاد کی اہمیت کو سمجھا اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا۔ اگر آج آندھرا پردیش میں مسلم اقلیت کو ریزرویشن مل رہا ہے تو یہ بھی خواب اور یہ سوچ مجلس اتحاد المسلمین کی تھی۔ مرحوم صدر عبدالواحد اویسی نے جب پہلا بیکورڈ کلاس کا کمیشن بنایا گیا اس وقت مجلس واحد تنظیم تھی۔ مرحوم صدر کی قیادت میں جا کر پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے سامنے عبدالواحد اویسی نے اس بات کو رکھا کہ آندھرا پردیش میں مسلم اقلیت کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ آج زمانے میں کریمی لیئر کے تعلق سے بحث ہوتی ہے، اس وقت عبدالواحد اویسی نے کہا کہ جو مسلمان انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے اور یقیناً دیگر تنظیموں کا بھی اس میں رول رہا، ہم تمام کی کوششوں کی بنیاد پر آج آندھرا پردیش میں مسلم اقلیت کو 4% تحفظات مل رہے ہیں۔ عزیزان ملت، آج وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جماعت کو اور مضبوط کریں۔ آج چاہے کریم نگر ہو یا تلنگانہ کا کسی علاقہ ہو، وہاں پر مجلس کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مجلس کو لانے سے سیکولرزم مضبوط ہوگا یا پھر فرقہ پرست طاقتوں کو موقع ملے گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے سے سب سے پہلے ہم اپنے پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم سیکولرزم کو مضبوط کریں گے اور بغیر سیاست میں حصہ لیے جو 55 سال سے مجلس اس بات کو دہرا رہی ہے کہ بغیر سیاست میں حصہ لیے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ آج مجلس کو فرقہ پرست کہتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی کریم نگر کا ضلع ہے، یہاں پر آج تک کسی بھی پارلیمانی الیکشن میں ایک مرتبہ بھی ایک امیدوار جس کا تعلق مسلم اقلیت سے ہو کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے الیکشن ہو گئے پارلیمان کے، 56 سے لے کر 2009 تک پارلیمان کے الیکشن ہوئے اور ایک مرتبہ بھی مسلم اقلیت کو امیدوار کامیاب نہیں ہوا۔ ہم فرقہ پرست کا الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے جھوٹے الزام کو، مگر آپ کا سیکولرزم یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ کریم نگر ضلع میں آج تک ایک مرتبہ بھی ایک مسلم اقلیت کا MLA نہیں بنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم فرقہ پرست ہیں تو بتائیے آپ کون سے سیکولرزم کو مانتے ہیں؟ عزیزان ملت، آج آپ دیکھیے کہ کریم نگر ضلع میں 7 پارلیمان اسمبلی کی سیٹیں کریم نگر پارلیمنٹ میں آتی ہیں، 4 پردہ پلی میں جاتی ہیں اور 2 نظام آباد کے پارلیمانی حلقے میں آتی ہیں۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے، اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کو سمجھیں گے، تو میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کریم نگر کی اسمبلی سیٹ ہو، جگتیال کی سیٹ ہو یا پھر آپ کی سرسلہ کی سیٹ ہو یا مٹ پلی کی ہو، یہ ایسی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جہاں پر بغیر آپ کی تائید کے کوئی جماعت کو امیدوار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری عددی اور ہماری ووٹر لسٹ پر آپ دیکھیں گے ہماری طاقت ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ آج حقیقت ہے کہ بغیر آپ کی تائید کے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نظام آباد کی پارلیمانی اس سیٹ میں 2 لاکھ سے زائد ہمارے ووٹ، کریم نگر کے اسمبلی سیٹ میں 50,000 سے زائد ہماری ووٹ، جگتیال ہو، کورٹلا ہو، سرسلہ ہو، مگر ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے تعلق سے پروگرام بنا سکیں گے. اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں جا کر اس بات کو رکھا جائے. یہ آپ کی سلسلہ کی سیٹ مجھے آج یاد آ جاتا ہے کہ 52 اور 56 میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوئے، یہی سلسلہ میں 2 لوگ منتخب ہوتے تھے، 2 اسمبلی کے لوگ منتخب ہوتے تھے. بعد میں یہاں پر ایک ایم ایل اے جیسا ہر جگہ ہوا، اور 4 مرتبہ یہاں سے سینئر لیڈر سیہت راجیشور راؤ منتخب ہوئے، تو کبھی آزاد امیدوار منتخب ہوا، تو کبھی سی پی آئی ایم ایل کا بھی یہاں سے امیدوار منتخب ہوا، اب یہاں سے ٹی آر ایس کے امیدوار کی کامیابی ہوئی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم پارلیمانی جمہوریت میں حصہ نہیں لیں گے اپنی جماعت کے پرچم تلے، اور ہم الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ جو میونسپلٹی اس میں حصہ لیں، اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریں. راما گنڈم کی جو میونسپل کارپوریشن ہے، کریم نگر کی جو میونسپل کارپوریشن ہے، جگتیال اور مٹپلی کا جو میونسپلٹی ہے، یا پھر دیگر جگہوں پر پیدا پلی ہو یا دیگر جگہوں پر جو نگر پنچایت ہیں، ہم کو حصہ لینا پڑے گا. اگر آج ہم آغاز کریں گے تو یقیناً یہ کامیابیاں مستقبل کے لیے ہم کو اور کامیابی دلا سکتی ہیں. مگر اگر ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ مجلس کو کامیاب کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ان کو فائدہ ہوگا یا پھر ہم کو نقصان ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، 60 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میرا نقصان ہوگا تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم کو اب لڑنا پڑے گا. پارلیمانی جمہوریت میں اگر ہم حصہ نہیں لیں گے، اپنے امیدواروں کو نہیں کھڑا کریں گے، اور ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں میرا کیا نقصان ہوگا، ان کا کیا فائدہ ہوگا، تو یاد رکھیے جب تک ہم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں جو ہمارا فائدہ نہیں کرتے. اگر آپ کو اپنا فائدہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں اپنے حق کو منوانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کروں گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جماعت کو مضبوط کریں. حالات کچھ بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اس کی ہم کو فکر کرنی نہیں چاہیے. لوگ ہم پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبوب نگر کے ضمنی انتخابات میں وہاں سے بی جے پی کا امیدوار کیسے کامیاب ہو گیا؟ ہم تو امیدوار نہیں کھڑا کیے وہاں پر مجلس نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا. وہاں پر تو ابراہیم انتخابات میں حصہ لیا. ہم تو ابراہیم کو چاہتے تھے کہ کامیاب ہو جائے، باوجود اس کے کہ دوسری سیاسی جماعت کا امیدوار تھا کہ چلو کم سے کم ایوان اسمبلی میں ایک اور ہمارے بھائی کا اضافہ ہوگا. مگر وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر کامیابی کس کی ہوئی؟ جو لوگ علیحدگی کی بات کرتے، جو لوگ رٹ لگاتے کہ نہیں سب ہیں ایک ساتھ جدوجہد میں، مگر جب کریم نگر کے ضمنی انتخابات آئے وہ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے. وہاں پر کس کی کامیابی ہوئی؟ کیا سیکولرزم کی کامیابی ہوئی؟ کیا وہاں پر فرقہ پرستی کی کامیابی ہوئی؟ یہ سوالات ہیں، یہ تلخ سوالات ضرور ہیں جو لوگ پسند نہیں کرتے کہ مجلس ان سوالات کو اٹھاتی. ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ حقیقت کو بیان کرنا. آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، میں تو اپنی بات کہوں گا، اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین سے دشمنی کی جاتی ہے. آج آپ کا یہ سلسلہ ہے. یہ مجھے کہا گیا، کسی نے بتایا کہ یہ لفظ آیا سری سلا سے، یعنی دولت کا مرکز، اور پچھلے 8-9 سال سے یہاں پر کانگریس کی حکومت ہماری ریاست میں. سلسلہ میں کیا ہوا؟ کتنے پاور لوم ختم ہو گئے. سیس نے جب سے برقی کو منقطع کر دیا، آج اس جگہ پر 36,000 خاندان پاور لوم یا کاروبار کرتے ہیں ویونگ کا. آج برقی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہیں. 36,000 لوگوں کا روزگار. مگر ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ کانگریس کی حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم ویوروں کو ان سے برقی کے چارجز نہیں لیں گے، سبسڈی دیں گے، مگر جب بل آتا ہے تو اس میں فیول سرچارج شامل ہو جاتا. فیول سرچارج کہاں سے ادا کرے گا یہاں کا غریب؟
36,000 لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. 1,000 لوز بند ہو چکے ہیں. یہ سلسلہ کو ہندوستان کا دوسرا بھیونڈی کہا جاتا تھا، مگر یہاں پر کیا ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیول سرچارج کے نام پر ختم کر کے رکھ دیا گیا. کانگریس کی حکومت نے پچھلے 2 سال میں 21,000 کروڑ کا بوجھ عوام پر عائد کیا. فیول سرچارج کا عائد کیا 14,000 کروڑ روپئے کا، اور 7,000 کروڑ روپئے برقی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. یہ فیول سرچارج عجیب و غریب چیز ہے کہ 3-4 سال پہلے آپ اور ہم جو برقی استعمال کیے، یہاں کی کانگریس کی حکومت کہتی ہے کہ آپ کو اس کے تعلق سے دینا پڑے گا. اگر میں یہاں پر سلسلہ کی کوئی ہوٹل میں جا کر بریانی یا پھر کوئی اور کھانا کھاؤں گا اور 2 سال کے بعد آ کر وہ ہوٹل کا مالک کہے گا کہ نہیں صاحب آپ جو 2 سال پہلے کھانا کھائے تھے اس کا بل قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، گوشت میں اس کا بل آپ کو دینا پڑے گا. یہ کانگریس حکومت کام کر رہی ہے.